بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ نسیم الصبح کا پیغام لے کر حاضر خدمت ہیں۔ آج بات کریں گے کہ درود شریف کے ذریعے سے کس طرح سے لوگوں کو قرب رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاصل ہوتا ہے، اور کس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرب بن جاتے ہیں، اور کس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ہمارے درمیان میں فاصلے ختم ہوتے ہیں اور اسپیڈ سے ختم ہوتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار عظیم الشان میں کس طرح سے حاضری کی سعادتیں اور اس کا شرف حاصل ہوتا ہے۔ یہ بات ساری دنیا پورے اچھے سے جانتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام ہر ایک اٹکے فٹکے مشکل پریشانی ہر ایک مسئلے کا حل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ رب العزت نے جو طریقے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو امت کو عطا فرمائے، وہ طریقے ظاہر بات ہے کہ پہلے ہی سے اللہ رب العزت کے یہاں منتخب طریقے ہیں کہ وہ منتخب کیے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے، تو ان میں ناکام ہونے کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہوتا، ناکام ہونے کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہوتا۔ لیکن اگر سنتوں کے ساتھ ساتھ پھر درود شریف بھی زندگی میں آ جائے تو پھر آپ سمجھ لیجئے کہ زندگی کی خوبصورتیاں کس قدر بڑھ جاتی ہیں، کس قدر بڑھ جاتی ہیں، آپ اور میں سوچ بھی نہیں سکتے۔ ایک بہت خوبصورت بات آپ کو بتانے چلا ہوں۔ کل ایک صاحب سے بات ہو رہی تھی، انہوں نے مجھے بتایا کہ جب سے آپ کو دیکھنا شروع کیا ہے، اللہ کے فضل سے، اس کے احسان سے، اس کے کرم سے الحمدللہ اپنی درود شریف کی تعداد میں اضافہ ہونا شروع ہو گیا ہے، اور یہ اضافہ ہوتے ہوتے کچھ 22,000 یا 25,000 کے قریب کچھ بتایا کہ تقریباً اتنا ہو گیا ہے، اب تک اتنے پر ہم پہنچ گئے ہیں، اور روزانہ 1,000 1,500 2,000 تقریباً وہ اضافہ اپنا بتا رہے تھے۔ بہت خوبصورت بات، آج پھر ان کا میسج آیا اور انہوں نے اتنی خوبصورت اور اتنی اعلیٰ ترین خوبصورت بات بتائی جس پر یقیناً آپ جھوم جائیں گے، آپ جھوم جائیں گے۔ میں نے ان کو کل کہا کہ آپ نے نیت کتنی کی ہے؟ تو شاید انہوں نے 50,000 کہا کہ میں نے 50,000 کی نیت کی ہے۔ میں نے کہا اس میں ایک صفر اور بڑھا لیجئے، بھائی زیرو کا کیا ہے؟ میں نے کہا بس ایک زیرو بڑھا لیجئے، یعنی 50,000 کو 5 لاکھ کر لی۔ انہوں نے کہا میری نیت تو ایسی نہیں تھی، لیکن چلیے اگر آپ کہتے ہیں تو بہت اچھا۔ انہوں نے نیت کر لی، اللہ کی فضل سے آج ان کا میسج آیا۔ انہوں نے کہا کہ جب ہم رات کو سوئے تو ہم نے دیکھا کہ جیسے بہت اسپیڈ سے کوئی سفر طے ہوتا ہے اور اس کی ہوا کی آوازیں کانوں سے ٹکراتی ہیں، اس طرح سے ہوا کی آوازیں کانوں سے ٹکرا رہی تھیں اور سفر بہت اسپیڈ سے ہو رہا تھا، اور پھر پوری منظر کشی انہوں نے کی، یہ منظر پوری منظر کشی کی انہوں نے، اور کہنے لگے کہ پھر مجھے اللہ کی فضل سے دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہونے کا موقع ملا۔ کون سا دن ہے یہ دن ہے ان کا پہلا دن۔ درود شریف پچھلے کچھ عرصے سے پڑھا رہا ہے الحمدللہ، لیکن 5 لاکھ کی نیت کا پہلا دن ابھی پڑھا نہیں ہے، ابھی پڑھا نہیں ہے۔ ہم کسی سے بھی 5 لاکھ 1,50,000 پہلے دن نہیں پڑھواتے،
ہم تو کسی سے 10,000 بھی پہلے دن نہیں پڑھواتے، ہم تو کہتے ہیں 500 مرتبہ پڑھو۔ جب وہ 500 پر استقامت اس کو ہو جاتی ہے، پھر ہم اس کو آگے کی بات کرتے ہیں کہ اب ہمارا پارٹ 78 اور 79 دیکھو، اب دیکھو آگے کا سبق اب ہے آپ کے لیے۔ ہم تو 500 سے شروعات کراتے ہیں، 500 ٹائمز سے شروع کراتے ہیں، عشاء کے بعد 500 پڑھنا ہے، یہاں سے ہماری شروعات ہوتی ہے۔ دھیرے 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 بندہ پہنچتا ہے، تو ابھی تو 5 لاکھ کو پہنچتے پہنچتے انہیں کتنا زمانہ لگے گا کچھ نہیں معلوم، ابھی صرف نیت کی ہے۔ اور اللہ کے فضل سے آج پہلے ہی دن بحالت خواب، یہ خواب کی بات ہے، آج پہلے ہی دن بحالت خواب اللہ کے فضل سے ان کو دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہونے کا شرف اور اس کی سعادت نصیب ہوئی، اور اتنا واضح اور کلیئر طور پر انہوں نے مجھے بیان کیا کہ اس میں انہوں نے زمین میں یعنی فرش میں لگے ہوئے پتھروں کا رنگ تک بھی بتایا، سیڑھیاں تک مجھے بتائیں کہ اس طرح کی سیڑھیاں تھیں، اس طرح کا رنگ تھا، فلاں فلاں فلاں، بہت کچھ بتایا۔ تو بہرحال اس طرح کی جو یہ مشاہدات ہیں یہ ہمیں ترغیب دیتے ہیں، یہ ہمیں کہیں نہ کہیں ترغیب دیتے ہیں کہ اگر انہوں نے نیت کی اور ان کو اللہ کے فضل سے پہلے دن یہ نعمت ملی، ہم بھی نیت کریں۔ یہ ضروری نہیں کہ ہم بھی پہلے دن ہی وہاں پہنچ جائیں گے، لیکن یہ امید تو ہے کہ یہ راستہ دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جاتا ہے، یہ تو ہے نا۔ ابھی سعودی عرب سے ایک صاحب مجھ سے کہہ رہے تھے کہ میں یہاں سے بہت جلدی سے گھر جانا چاہتا ہوں، انڈیا کے رہنے والے، کہہ رہے کہ گھر کے بڑے شدید تقاضے ہیں، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، فلاں فلاں فلاں۔ تو چلیے ان کو میں نے کچھ بتایا، لیکن ایک بات انہوں نے کہی کہ میں اتنے زمانے سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل کرنا چاہتا ہوں، اور میں جماعت میں بھی 4 مہینے گیا اور فلاں فلاں فلاں، میں نے وہاں بھی دعا کی اور نہیں ہوا، مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل ہو جائے جو کہ مجھے نہیں ہوا، یہ انہوں نے کہا۔ میرے دوست 2 باتیں سن لیجئے، ایک بات تو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی بات اتنی عظیم الشان ہے کہ اگر پوری زندگی مانگتے رہو اور زندگی کے آخری دن میں بھی یہ نعمت نصیب ہو جائے تو سمجھ لیجئے ساری زندگی کا مانگنا، ساری زندگی کی دعائیں کامیاب ہو گئیں۔ ساری زندگی مانگا اور اللہ کے فضل سے زندگی کے آخری دن یہ نعمت نصیب ہوئی تو یقیناً زندگی کامیاب ہو گئی، یقیناً زندگی کامیاب ہو گئی، یقیناً زندگی کامیاب ہو گئی، کیونکہ اس کائنات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب ایک انتہا درجے کی، ایک عظیم الشان درجے کی نعمت ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے ہم جتنا فکر مند رہتے ہیں بے شک رہنا بھی چاہیے، یہ عشق کا تقاضا ہے، یہ عشق کا تقاضا ہے، یہ عشق کا تقاضا ہے، اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے تڑپنا یہ مومنوں کی مومنانہ شان ہے، یہ مومنوں کا مومنانہ شیوا ہے جو اللہ کے فضل سے ہر دور میں الحمدللہ رہا ہے اور ہر دور میں رہے گا انشاءاللہ۔ لیکن میرے دوست جس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے تڑپتے ہو، اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بن جانے کے لیے بھی تڑپو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو عمل میں لانے کے ذریعے سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود اور سلام بھیجنے کے ذریعے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کو حاصل کرنے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بعد کو ختم کرنے کے لیے ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ، اس کے لیے بھی تڑپو۔ پھر جو ورنہ تو پھر اس بات کا خوف ہوتا ہے کہ اگر ہمارے گناہگار وجود کو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو جائے
تو آخر پھر کس منہ کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوں گے کہ وہ منہ کہاں سے لائے جو گناہوں سے پاک ہو؟ آخر گناہ گار وجود کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیسے جائیں گے؟ اس لیے اپنے آپ کو پاک کرنے اور اپنے آپ کو نیکوکار بنانے کی فکر کرو، اپنے کو نیکوکار بنانے کی فکر کرو، اپنے کو صالح اور متقی بنانے کی فکر کرو، اپنے کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق اور اللہ کا عابد اور عارف بنانے کی فکر کرو۔ پھر جب دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا، ہو سکتا ہے اللہ کا فضل ہو جائے اور شرمندگی سے ہم بچ جائیں، ہم شرمندگی سے بچ جائیں۔ میں نے پہلے بھی سنایا تھا، غالباً حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا قول کا یہ واقعہ ہے۔ وہ تھے اور ان کے ساتھ ایک صاحب کوئی اور تھے، ذرا بہت دن پہلے پڑھا تھا کہیں یہ واقعہ، اس لیے پوری طرح سے تو ذہن میں نہیں ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ کوئی ایک اور شاعر تھے انہوں نے ایک شعر کہا تھا جس کا مطلب یہ تھا کہ خدا بندہ ہمارا حساب نہ لیجیو، اور اگر آپ نے ہمارا حساب لینے کا فیصلہ کر ہی لیا ہے تو یا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہمارا حساب نہ لیجو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہمیں شرمندگی ہوگی اور روح اقدس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوگی، لہذا اللہ ہمارا یا تو حساب ہی نہ لیجو، اور اگر آپ نے فیصلہ کر ہی لیا ہے حساب لینے کا تو اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہمارا حساب نہ لیجو۔ تو حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو جب وہ شعر پہنچا، انہوں نے ان شاعر سے کہا، اللہ کے بندو میری پوری زندگی کی شاعری لے لو لیکن اپنا یہ شعر مجھے دے دو، میری پوری زندگی کی شاعری لے لو مگر اپنا یہ شعر مجھے دے دو، کیونکہ آپ کا یہ شعر میری پوری زندگی کی شاعری سے زیادہ قیمتی ہے۔ اس لیے بات یہ ہے کہ دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تڑپنا یہ مومنوں کا کام ہے، عشق کا تقاضا ہے، لیکن اصل چیز یہ ہے اپنے کو پہلے ہم اس لائق تو بنائیں، اس کی فکر کریں۔ ہم آپ لائق ہیں، میں آپ کی لیاقت پر ہرگز بھی سوال نہیں کر رہا ہوں، لیکن ایک پیغام دے رہا ہوں، امت کو ایک پیغام دے رہا ہوں۔ اللہ کرے بات میرے اپنے بھی دل میں اتر جائے کہ میں بھی صالح بن جاؤں، میں بھی نیک اور صالح بن جاؤں، اللہ کرے میں بھی بن جاؤں، کسی کی دعا مجھے بھی لگ جائے۔ آپ اپنے کو نیک بنائیے، پھر اللہ رب العزت کے حضور میں اس کی دعا کیجیے کہ اللہ مجھے دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہو جائے، اور صرف ہو جائے نہیں بلکہ ہوتا رہے، ہوتا رہے، ہوتا رہے، اللہ کرے ہمیشہ ہوتا رہے، اللہ کرے زیارت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں کبھی بھی انقطاع نہ ہو، کبھی بھی اس میں ناغہ نہ ہو، ہمیشہ ہو، اللہ کرے ہمیشہ ہو۔ اس لیے میرے بھائیو، درود شریف کے ذریعے سے اپنے کو نیک اور صالح بناؤ، درود شریف کے ذریعے اپنے کو نیک اور صالح بناؤ۔ درود شریف گناہوں کو دھونے کا ذریعہ ہے، جہاں وہیں گناہوں کی عادتوں کو بدلنے کا بھی ذریعہ ہے۔ آؤ درود شریف پڑھتے ہیں، آؤ سنتوں کا اہتمام کرتے ہیں، آؤ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کے متلاشی بنتے ہیں۔ اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب مل گیا، سب کچھ مل گیا، اور سب کچھ ملا اور اللہ و رسول علیہ السلام کا قرب اگر نہیں ملا، بہت بڑا بہت بڑا بہت بڑا خسران ہے۔ ابھی ہمارے یہاں ذکر ہو رہا تھا، میں بات کو ختم کرتا ہوں، ابھی ہمارے یہاں ذکر ہو رہا تھا کہ ایک عورت تھی، بوڑھی عورت، اس کو کلمہ تلقین کیا جاتا تھا، اس کی آخری دن بہت خراب گزرے،
اللہ حفاظت رکھے، میری بھی اور ساری امت کی اللہ حفاظت رکھے، اور اللہ اس کی مغفرت کرے۔ اس کے آخری دن بہت خراب گزرے، کلمہ تلقین کیا جاتا تھا تو نعوذ باللہ وہ اللہ کی ذات کو بھی کیا کیا کہتی تھی، میں کسی کے عیب کھولنے نہیں چلا ہوں، تو بس مطلقاً کہہ رہا ہوں، کم کہنا زیادہ سمجھنا۔ تو اسی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا، ابھی حال ہی کی بات ہے، بالکل حال ہی کی بات ہے، ابھی ابھی مجھے بتایا، اس کلپ کی ریکارڈنگ سے پہلے مجھے بتایا کہ اس کو بار بار اس کے گھر والے آگ میں جلتا ہوا دیکھ رہے ہیں، اور وہ خواب میں آ کر کہتی ہے کہ میں آگ میں جل رہی ہوں۔ اللہ ہمارے حال پر، اللہ اور ساری امت کے حال پر رحم فرمائے۔ اس لیے عزیزو، یاد رکھنا، ہماری شفاعت کا سب سے بڑا ذریعہ، ہماری شفاعت کی سب سے بڑی امید اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مضبوط تعلق قائم کرو، امید ہے اللہ کی ذات سے۔ یہ مضبوط تعلق قائم کرنا ہماری نجات اور شفاعت کی وجہ بن جائے گا۔ اللہ کرے بن جائے، اللہ کرے بن جائے، اللہ کرے بن جائے۔ اس لیے سنتوں کے ساتھ درود شریف کا اہتمام کرو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دوریاں بنا رکھی ہیں اپنے عمل سے، ان دوریوں کو ختم کرو اور دوریوں کو قربت سے بدلو، کہ قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری روح بن جائے، قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری جان بن جائے، قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری پہچان بن جائے۔ اللہ کرے، اللہ کرے بن جائے، اللہ کرے بن جائے، اللہ کرے بن جائے۔ میرے لیے بھی دعا کریں، مجھے بھی نعمت نصیب ہو جائے، اللہ کرے۔ میں بھی آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ آپ سب کو بھی یہ نعمت نصیب فرمائے۔ جزاک اللہ۔ ہمارے اس پیغام کو ساری امت تک پہنچانے میں ہمارے معاون بنے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔